منیر آسم منیر پاک فوج میں السلام علیکم. آفاق فاروقی آفٹر لانگ ٹائم میں بھی مور دین 13 14 15 ڈیز. بہرحال میں پاکستان میں ہوں، ملا رہا ہوں، سن رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں چیزوں کو جو دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور لوگوں سے بڑی لمبی گفتگو بھی، عام آدمی سے لے کر جو خواص کہلاتے ہیں، اشرافیہ کہلاتی ہے یہاں کی، سب 9 مئی کے بعد شاکڈ ہیں. آل آسپیکٹ آف لائف کہہ رہے ہیں یا آل سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کہہ رہے ہیں، سب ایک سکرات کے عالم میں ہیں، اور سب کے لبوں پر بھی، ماتھے پر بھی، آنکھوں میں بھی ایک سوال ہے کہ اب ہوگا کیا. ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا جھانکا کھل گیا. بہت واضح طور پہ یہ سوال ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ جھانکا کھل گیا. پتہ نہیں کھلا نہیں کھلا، مگر بہت کچھ آگے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خان صاحب کی پالیٹکس کے بارے میں ایک بہت بڑے حلقے کی اب رائے ہے کہ انہیں آخری سیاسی مات ہو گئی، کہ امپیشنٹ آدمی تھے، جذباتی ہو جاتے تھے، ضدی تھے، اکھڑ تھے، لڑتے ہی نہیں تھے، اڑ بھی جاتے تھے. سیاست نام ہے کہ لو اور دو سواپ کرنا ہوتا ہے، کبھی آگے بڑھنا ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں لڑنا ہے، کہاں اڑنا ہے، کہاں پیچھے ہٹ جانا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے. خان صاحب ایک ہی بات پہ کھڑے تھے، حقیقی آزادی، مگر سارے ان کے جو کام تھے وہ بالکل اس کے برعکس تھے. دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا، یہاں جو لوگ کہتے ہیں وہ انہیں کور کمانڈر کے گھر میں گھسنے پہ بھی کوئی بہت زیادہ دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اور حیرت بھی نہیں ہے. مگر جو سب سے زیادہ تکلیف جو ہر حلقے کو اور طبقے کو ہوئی ہے، مطلب اس میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں اور بڑے پیمانے پہ شامل ہیں، کہ یادگار شہداء پر جو ریئیکٹ کیا گیا، جس طرح سے وہاں شہداء کے تصاویر کی تذلیل کی گئی، اس پر لوگ بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ویری ایمبیرسنگ ایپیسوڈ، اور بہت دکھ کی بات تھی کہ وہ جوان، وہ سپاہی، وہ آفیسر جنہوں نے ایک جذبے کے تحت اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست، اپنے عوام کے لیے جانیں دیں، اور جن کے پیرنٹس، جن کے لواحقین فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم ان ماں باپ کے، ان بچوں کے ماں باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے بہنیں ہیں. مگر جو کچھ کیا پی ٹی آئی نے، اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی کا لفظ میں یوں لے رہا ہوں کہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اصل لوگ تو پی ٹی آئی کے تھے، اور خان صاحب نے 1 سال تک یہ پروموٹ کیا، یہ بیانیہ کنٹینیو کیا، اور یہ آگ، نفرت اور یہ غصہ، یہ اشتعال بڑھایا اور اسے گرو کرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہونا تھا، کہ 75 سال تک یہ باقاعدہ بویا گیا تھا، اور اس کی بڑی جانفشانی، بڑی محنت اور بڑی انتھک کوششوں سے یہ مقام لایا گیا. یہ یہاں کے لوگ خود بیان کرتے ہیں، میں تو صرف سنتا ہوں. میں ابھی یہ کمرے سے اٹھ کر آیا ہوں. اکثریت پنجاب میں ہوں، لاہور میں ہوں، اکثریت چاہنے والوں کی ہے خان صاحب کی. وہ ان کی کسی کرپشن کو سننے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، اور 2 منٹ میں وہ آرگومنٹ میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور سب کا مشترکہ متفقہ علیہ آپ کہیں سے گفتگو ایشو کیجئے، ختم ہی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر اس نواز شریف چور کو ووٹ دے دیں، اس زرداری کو ووٹ دے دیں؟ یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ خان صاحب کے لیے ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سب چور ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فوج نے زبردستی ان کو لوگ دیے، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ بھائی چھری پہ رکھ کے تو نہیں دیے تھے، گولی کنپٹی پہ تو نہیں، پستول تو نہیں رکھ دی تھی. خان صاحب نے خود قبول کیا تھا.
مگر وہ سمجھتے ہیں کہ خاصا بھی انقلاب لا سکتے ہیں. مگر میری اب بھی ایک رائے ہے کہ یہ شہری علاقوں کے لوگ ہیں, ریٹائری بے تحاشا ہیں, اور 200 کے قریب ریٹائری پکڑے بھی گئے ہیں. میرے جاننے والے ہیں ایک دو جو جن کی بیگمات وہاں موجود تھیں کور کمانڈر ہاؤس میں لاہور میں, اور وہ روپوش ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ, اور وہی بتاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ 2 خواتین ورجینیا سے آئی ہوئی, ایک میری لینڈ سے ایک ورجینیا سے, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں حملے میں بھی موجود تھیں, وہ عسکری پلازا پر حملے میں موجود تھیں, اور کسی ایک تیسری جگہ بھی ان کے ریمانڈ ہو چکے ہیں. اور وہ اپنے طور پہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اب حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور ہماری قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. جبکہ ان کے گھر والے پریشان ہیں. کچھ 4000 کے قریب 5000 4500 مختلف فگرز ہیں کہ لوگ پکڑے گئے ہیں, جن کے بچے پکڑے گئے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. آرمی ایکٹ کے تحت اگر کور کمانڈر ہاؤس میں یا کسی آرمی انسٹالیشن پر حملے میں انوالو ہیں تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا. یہاں جو دلچسپ سب سے اہم بات ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, امریکن, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلا ویڈیو دکھایا کہ یہ ہمارے دوست ہیں بشیر جانی بشیر, واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرہ کیا, 300-400 لوگ تھے, اور یہ جس ولاگر کو مخاطب کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے ایریے میں رہتا ہے. خیر میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. تو یہاں جو انٹلیکچوئلز ہیں جو جرنلسٹک سیگمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا پولیٹیکلی اور سوشو آسپیکٹ میں بھی, سب ایک سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا ہوا ہے, ہیومن رائٹس آل آف اے سڈن ان کو یاد آ گئے, ڈیموکریسی, کہ یہاں تو سانحہ ساہیوال بھی خان صاحب کے دور میں ہوا, یہاں کراچی میں بھی لوگوں کو دوڑا کے مارا گیا, مسنگز پرسنز ہزاروں کی تعداد میں کے پی کے سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی ہیں, کراچی سے بھی ہیں. تو یہ پہلے کبھی نہیں بولے. ضیاء الحق نے بھی بڑے مظالم ڈھائے, مشرف نے بھی بڑے مظالم ڈھائے, اور انسانی حقوق کی کوئی کبھی کانسٹیٹیوشن کی اس خطے میں کبھی حیثیت ہی نہیں تھی, اور یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے رہے, اسپیشلی امریکن, یورپین پاکستانی, کینیڈین پاکستانی. تو یہ آل آف اے سڈن ان کو کیا ہوا ہے, ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ 6 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہوا. وہاں 1994 لوگ پکڑے گئے, ان میں سے صرف ایک بری ہوا, باقی سب کو 2 دن سے لے کے 10-12 سال تک کی سزائیں ہوئیں. تو کیا کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کے جو لوگ توڑ پھوڑ کریں اور جی ایچ کیو میں حملہ کریں, یادگار شہدا کو نقصان پہنچائیں, ان کی تذلیل کریں, ایم ایم عالم کا وہ جہاز کہ جس میں ایک تاریخ رقم کی جنگی تاریخ میں, انسانی جنگی تاریخوں میں ایک نئی تاریخ تھی, اس کو نقصان پہنچایا, تو کیا انہیں معاف کر دیا جائے؟ کیا ان کے ہیومن رائٹس ہیں؟ اسٹیٹ کا کوئی اپنا وقار نہیں ہے, ساکھ نہیں ہے؟ تو میں نے اس کا جواب میں یہ دے سکا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں میری ایج کے, یہ ضیاء الحق سے لے کر ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق تک کے ماشاء اللہ میں پیدا ہوئے ہیں. یہ وہاں سے پڑھ لکھ کر یا نوکریوں کی کرائے کے مرد کے طور پر دنیا میں پھیل گئے, وہاں سے جمع ہو گئے. تو انہوں نے نہ کبھی ڈیموکریسی دیکھی, نہ سمجھی, نہ جانی, اور نہ انہیں کبھی موقع ملا. پیسے بھی ہاتھ آ گئے ہیں, بڑے گھر بھی بن گئے ہیں, بچے بھی پڑھا لیے ہیں. تو اب ایک شوق کے طور پر جیسے اس ملک میں کہ ٹکٹ خریدیں گے اور دھکے بھی کھائیں گے, وہ کوئی چاہے نواز شریف ہو, زرداری ہو, عمران خان ہو, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈر درست ہے اور وہ اس معاشرے کو درست کر دے گا. سارے کنٹراڈکشن دیکھتے ہیں, مگر نمود و نمائش, اقتدار, پاور کی جو بھوک ہے اس نے سب کی آنکھوں پہ یہاں پٹیاں باندھ لی ہیں. عام آدمی کا حال یہ ہے کہ بڑی آبادی جو بڑے شہروں سے الگ رہتی ہے یا بڑے شہروں کی کچی آبادیاں ہیں, 8-8 گھنٹے لائٹ نہیں آتی, 114 امریکہ کا ٹمپریچر ہے, 45 تک, 44 تک, اور آگے ابھی جائے گا. ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جون شروع بھی نہیں ہوا ہے, اور پنکھے بھی نہیں ہیں بہت سے گھروں میں, جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے, اور وہاں 4-4 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, ہر 4 گھنٹے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے. تو ان کے بچوں کی شکلیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس دوران ان بچوں کی شکلیں ذہن میں آتی ہیں جو کچرا یہاں بین رہے ہیں دھوپ میں اور شدید ترین گرمی میں, اور ان کے گھروں میں پنکھا بھی نہیں ہے, اور وہ نارمل پھر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بیان کروں گا کہ میں ایک دوست کے یہاں تھا, تو میں پہلے سے طے کر کے آیا تھا کہ میں بہت سی چیزیں وہ نہیں کروں گا,
جو یہاں پہلے کر لیتے تھے کہ میں مالبرو کی سگریٹ نہیں منگواتا کہ یہاں کی غربت کو دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ لوگ کیا دیکھیں گے جو عام آدمی ہے. میں عام جگہوں پہ گھوم پھر رہا ہوں. تو میرے ڈرائیور کو میں مالبرو کی جگہ میں گولڈ لیف پینے لگا ہوں. تو میں نے ڈرائیور کو 500 روپے دیے اور کہا کہ مجھے سگریٹ کا پیکٹ لا دو. انجانے ذہن میں نہیں رہا کہ میں کیا پلان کر کے آیا ہوں. جب وہ سگریٹ لے کر آیا تو اس نے انتہائی حیرت اور حسرت سے کہا 500 روپے کی ہے یہ سگریٹ، کہ وہ پورے 500 روپے کی تھی. تو ایک شاک لگا مجھے، ایک دھکا لگا اور مجھے بہت شرمندگی بھی ہوئی. تو میں جواب نہیں دے سکا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھتا ہوا چلا گیا. یہاں ایک ایک گھر میں 8-8 10-10 ملازم ہیں جن علاقوں میں ہوں، میرے یار دوست جو ہیں، اور اکثریت جو ہے ہلنے جلنے سے بھی مطلب انکار کیے ہوئے ہے کہ چائے کا کپ بھی اٹھانے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے، پانی کا گلاس لانے کے لیے بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. ہر کام کے یہاں بندے ہیں. اور اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ایک گھر میں 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 6 ملازم ہیں. تو اس کا آرگومنٹ ہے یار کہ چلیں یار اس بہانے ان لوگوں کی نوکری لگی ہوئی ہے، روزی لگی ہوئی ہے. اگر 20-25 ہزار روپے ڈرائیور کو دیتے ہیں تو اس کا کھانا پینا رہنا ہمارے سر ہے، یہ پورے پیسے اپنے گھر بھیج دیتا ہے. تو ہم اس طرح بہرحال جو IMF ہے وہ آپ سن چکے کہ وہ جا چکا، جون آ گیا، پیسے نہیں ملے. یہاں یہ پرسپشن ہے کہ جی چائنا، روس، ایران، ترکی اور یہ سب ہم مل کے اب اس خطے کو آگے گرو کریں گے اور اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے اور اب ویسٹرن ورلڈ کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ میں انہیں یہ مسنگ ہے کہ جناب جو اصل بات ہے کہ جی یورپ سے آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے امریکہ سے، اور جو پیسے آتے ہیں $30 بلین جو گھٹ کے 26 بلین کا بتائے جا رہے ہیں، وہ بھی ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے الائز اور امریکہ سے آتے ہیں. اور کلچرلی بھی جین بھی انہی کی پہنی ہے، انگریزی بولنا فیشن میں ہے، اور سب کو ویزا بھی وہیں کا چاہیے. مگر جب بات کریں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ جناب امریکہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت عمران خان کی حمایت ہو رہی ہے امریکہ میں، یہ بھی چائنا پاک ریلیشن میں دیکھا جا رہا ہے. میں اس پہ خود کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، یہ دونوں میرے ملک ہیں، ریاستیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اچھا یہ جو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 66 کانگریس مین وغیرہ نے جو پاک پیک کے نام سے ایک تنظیم ہے، اس کے بارے میں اگر جاننا ہو تو اپنا سے خود پوچھ لیں جو امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن ہے کہ اس کی اپنی کیا ورتھ ہے. اچھا یہ جتنے لوگ ہیں جو یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سارے کے سارے آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تو کبھی مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے تھے. جیسے ہیوسٹن میں خان صاحب کے حق میں ابھی لاسٹ تھرسڈے میرے خیال میں ایک مظاہرہ کیا گیا جس میں کچھ 60 سے 70 لوگ تھے. وہاں موجود جو جرنلسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں 100 لوگ پورے نہیں تھے. وہاں وہ لوگ بھی تھے جو کامران ٹیسوری کو ریسیپشن دے رہے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. جب وہ ہیوسٹن آئے ویسے وہ فوج کے خلاف ہیں، اب بھی وہ فوج کے خلاف ہیں. تو اصل میں اشرافیہ جو ہے دونوں طرف کی ہے کہ مگر جب آخری فیصلے کا وقت آتا ہے تو ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت دلچسپ صورتحال ہے. مگر اب سب کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. سب یہ مانتے ہیں کہ فائنل ڈس آرڈر ہو چکا ہے 9/11 کے بعد، 9 مئی کے بعد کہ 9 مئی کے بعد فائنل ڈس آرڈر تو ہو گیا. اب اس کے بعد اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں اکانومی روز نیچے جا رہی ہے. انتخابات کے لیے ایک بڑی اکثریت سمجھتی ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور انتخابات ہوں گے تو خان صاحب کو مائنس کر کے ہوں گے. کیونکہ یہاں کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہیں، یہ اتحادی حکومت سے قریب ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ دیکھیں چائنا نے، ایون امریکہ، UAE، سعودیہ، سب کا ایک فیصلہ ہے اس معاملے میں، سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں کہ خان صاحب کو اقتدار میں نہیں آنے دینا ہے. اس کی لمبی ایک تفصیل ہے، ریزنز ہیں، CPEC سے لے کر پاک امریکہ ریلیشن اور پاک سعودیہ ریلیشن سے لے کر اس میں جو خان صاحب کی غلطیاں ہیں، پھر خان صاحب کا جو بیانیہ ہے. اچھا مگر میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس میں
اس کے خلاف یہ جو یہاں پی ٹی آئی نے ایک نیا بیانیہ بنایا انکلوڈنگ خان صاحب کہ یہ کروایا گیا اور اس میں ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے. خان صاحب ایک بار پھر کامیاب بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لوگ اسے فالو کر رہے ہیں. آپ جس سے بات کیجیے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کروایا گیا. اچھا پھر ہم جیسے لوگوں سے بحث بھی ہوتی ہے تو میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کروایا, اپنے بندے ڈال دیے ہوں گے, مان لیتے ہیں. مگر کیا جب لوگ جمع ہوئے تو کیا وہ بھی انہوں نے خود جمع کروائے؟ جب جلوس چلے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف یا عسکری پلازا کی طرف یا یادگار شہداء کی طرف یا جی ایچ کیو کی طرف, تو وہ بھی انہوں نے نکلوائے. انہوں نے تو عین ممکن ہے جیسا کہ آپ بیانیہ بنانے 2-4 لوگ شامل کر دیے ہوں گے. مگر جو ویڈیوز آئی ہیں, جو چیزیں سامنے پروف آئے ہیں, کیا وہ سب کے سب انہوں نے خود پیدا کر لیے ہیں؟ تو جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو بہت پڑھے لکھے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں, مگر عام لوگ نہیں سمجھتے, کیونکہ خاص صاحب بیانیہ بنانے کے ماسٹر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے مخالف ہیں وہ بہت ڈفر ہیں. اچھا ایک اور اہم بات کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے ان کے اپنے لوگ, ان کے مخالفین کو تو چھوڑ دیں, ایک متفقہ علیہ رائے ہے کہ یہ ایک انتہائی ناکام ترین حکومت ہے جس نے خان صاحب کو آگے بڑھنے کا اصل موقع پرووائڈ کیا اور اپنی کارکردگی سے اس میں 4 چاند لگائے خان صاحب کی سیاست میں. اچھا یہاں یہ بھی اب عام ہو چکا ہے کہ جی جو شہباز شریف کو بتایا جاتا تھا کہ وہ بڑے اچھے ایگزیکٹو ہیں اور بڑا پنجاب انہوں نے رن کیا, تو سب کو اب یہ اوپن ہوتا جا رہا ہے کہ یہ میڈیا ایک پرسیپشن تھا اور میڈیا کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں نے اسے مینیج کیا تھا, جیسا آج خان صاحب کو مینیج کیا جا رہا ہے. تو انتخابات تو یہاں ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے اور سب کا خیال یہ ہے کہ جی اکتوبر میں ایک نیا جو سیٹ اپ آئے گا فیڈرل گورنمنٹ میں وہی کنٹینیو کرے گا اور پنجاب میں جو ہیں یہی لوگ کنٹینیو کریں گے. اور پھر خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہو, مگر جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ دبک گئی ہے فوج کے معاملات کی وجہ سے جو سب کچھ ہوا ہے. تو خان صاحب تنہا بھی بہت ہو گئے ہیں. اور اب وہ لوگ جو کبھی درمیان میں بات کیا کرتے تھے کہ کچھ خان صاحب کی تعریف کر دی, کچھ پی ڈی ایم کی کر دی, کچھ اسٹیبلشمنٹ کی, کہیں ایک کی غلطی نکال دی, کہیں دوسرے کی, اب وہ کھل کر خان صاحب کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں, جو بہت حیران کن ہے. اور ان کے کنیکشن بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. اچھا پھر جو ایک نئی بات ہے بڑی, کہا جاتا ہے کہ جی یہاں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ فوج میں ڈفرینسز تھے, مگر یہ اتنی ڈسپلن فوج ہے کہ اس میں بغاوت نہیں ہو سکتی. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ منگلا کور اگر ساتھ ہے آرمی چیف کے تو سب مجبور ہیں کہ کہیں اور سے چلے گی تو اس سے پہلے قابو کر لیں گے. اور پھر یہ جو 9 مئی ہوا اس کے بعد جو ڈفرینسز تھے وہ کم ہو گئے ہیں, فوج مکمل انٹیکٹ ہے اور سب نے بہت برا منایا ہے, بہت تکلیف سے ان سارے مناظر کو دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو سینیریو بنا, جو ساکھ کم ہوئی, جو انڈیا نے اس کا تماشا لگایا اور وہ خان صاحب کے تھرو لگا. مگر سب یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو لائے تو یہی تھے نا, باجوہ ہوں, پاشا ہوں, ظہیر الاسلام ہوں یا کیانی ہوں یا راحیل شریف ہوں, یہ سب فوج کے ہی تھے. اب یہ کہنا کہ جی ہر آرمی چیف کے ساتھ فوج نہیں ہو جاتی ہے. اچھا پھر یہ جو موجود رجیم ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ جسے کہیں گے کہ یہ کنفیوز بھی نظر آتا ہے کہ کتنا نیوٹرل رہنا ہے کتنا نہیں. کہ یہ ججوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی آرمی چیف سے بات ہو چکی تھی فوج سے, محترم جناب عمر عطا بندیال کی, مگر وہ مکر گئے اور ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو اندر سے سہارا دیا گیا کہ جو ایک بڑا سیگمنٹ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ یہاں بہت واضح طور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 70% فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور آرمی چیف کے ساتھ نہیں ہے, جو چند کور کمانڈر ہیں. مگر یہاں کہتے ہیں کہ 4 کور کمانڈر وہ پی ٹی آئی کی خاموش حمایت کرتے ہیں یا کھل کے کرتے ہیں, میں اس پہ زیادہ نہیں جانتا. مگر ان میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ 2 کو اگلے چند ہفتوں یا چند مہینوں میں فارغ کر دیا جائے گا. لاہور کے کور کمانڈر تو آپ نے سن لیا کہ سلمان غنی جو ہیں. اچھا ان کے بارے میں مجھے ایک ریٹائرری نے بتایا کہ یہ وہ کور کمانڈر ہیں سلمان صاحب
ان کے والد بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے، بریگیڈیئر غنی، جنہوں نے PNA کی تحریک میں بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے نا فوج کے کہنے پہ، ضیاء الحق کے کہنے پہ گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان کے لیے بھی PTI بیانیہ بناتی ہے اور بتاتے ہیں ان کے لوگ کہ PTI کے لوگ بتاتے ہیں کہ جی جب زمان پارس میں پولیس ناکام ہو گئی تو اس کور کمانڈر کو آرڈر آیا کہ آپ جا کر کنٹرول کریں اور عمران کو گرفتار کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فوج کا کام نہیں ہے، وچ از ناٹ ٹرو۔ میں نہیں مانتا کہ ایک ڈسپلن آرمی میں جہاں پر کنٹرول مکمل ہو آرمی چیف کا، وہاں ایک کور کمانڈر انکار کر سکتا ہو، ورنہ اگر انکار کیا ہوتا اور اس طرح سے یہ واقعات ہوتے اور تو یہ کورٹ مارشل بھی پھر نہیں ہو سکتا تھا جو کہا جا رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کے گھر کے برابر میں بندیال صاحب کی بہن رہتی ہیں، جن کے آپس کے پچھلے پرانے تعلقات 30-35 سال کے بتائے جاتے ہیں، تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ میں ابھی آخر میں آج صرف یہ بتاؤں گا، کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں بہت کیوس ہے، بہت مایوسی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، اور بہت پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا کچھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، اور ہر فرد یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا۔ جب ساتھ میں میرے کچھ اکانومسٹ سے بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اکانومی تو تباہ کی نواز شریف نے، جو اینٹی ڈاکومنٹ ہیں، کیونکہ یہ جو تاجر برادری ہے پاکستان کی وہ حمایت کرتی ہے نواز شریف کی، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ نہیں ہونے دیتے۔ تو وہ صاحب جو مجھے بتا رہے تھے ایک بہت بڑے اخبار میں کامرس کا پیج ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں جناب، اسی لاہور کے بڑی مارکیٹوں میں چلے جائیں تو 3 فلور ہیں، اربوں روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، اور وہ سال کا 20,000 روپے بھی ٹیکس نہیں دیتے، 50,000 بھی نہیں دیتے۔ تو ان کو نواز شریف جو ہے نا سپورٹ کرتا ہے، وہ نواز شریف کے ووٹر ہیں۔ نواز شریف نے ورلڈ بینک اور IMF سے پہلے ایک معاہدہ بھی کر لیا کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں گے، مگر جب وہ ریئیکشن آیا چیمبرز کا تو انہوں نے IMF سے کہہ دیا کہ اسے 2-3 سال کے لیے ریفر کر دیں اور پھر دیکھیں گے۔ تو نواز شریف وغیرہ جو ہے نا، انہوں نے اکانومی کو زیادہ خراب کیا، اور یہ کنٹینیوشن تھا پھر بجلی کے معاملات پہ کہ جناب جس طرح سے یہ پاور پلانٹ لگائے گئے مہنگے ترین، اور اس میں کمیشن کھایا گیا، ساتھ میں یہ کہ جی ہب کو کوئی ادارہ ہے کہ جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں نواز شریف کے 4 لوگ بیٹھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے 3 لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کھیل جو ہے نا اس طرح کر کے، تو اکانومی کی حالت تیزی سے گر رہی ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ آنے والے دن کیا ہوں گے، انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے تو کیا رزلٹ یہ ہے کہ جی 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا، گرفتاریاں اور کچھ لوگ بھی مارے گئے، اس پر جو صدیق اظہر PTI کے ایک وکیل ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو ان کا آیا، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں جو بیان دیا، اس پر کراچی بلوچستان میں بڑی تشویش ہے اور بہت ریئیکشن ہے۔ اور کراچی کے تو کسی آدمی سے بات کریں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر یہ 9 مئی کے واقعات اگر اس طرح کے کراچی میں ہوئے ہوتے تو ہزاروں لاشیں گراتی گئی ہوتی، اور ہمارے مسنگ پرسن پہ اور ہمارے معاملات پر ایک سیاسی ایک خاص وہ بنا کر اوورسیز پاکستانی بھی ریفیوز کر دیتے ہیں اور اپنے کراچی کے لوگ کر دیتے ہیں، اور آج انہیں انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں اور یہاں جمہوریت یاد آ رہی ہے، اور اس طرح کی گفتگو جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ، اور یہ بہت خوفناک بات ہے۔ اس سے احساس محرومی جو ہے نا وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس پر بھی بڑے پیمانے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آخری بات یہ کہہ کے میں اپنا ویڈیو ختم کروں گا کہ جو کچھ ہوا، جو لوگ اس پر بہت زیادہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ لوگ اندر سے بہت خوش ہیں، مگر اوپر سے کیونکہ انہوں نے اپنے سیاسی دشمن کو پچھاڑنا ہے، مارنا ہے، تو یہ اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ جیسے یہ اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جناح ہاؤس تو تھوڑی ہے کوئی، جناح ہاؤس تو اب انہوں نے پروموٹ کرنا جان بوجھ کے شروع کیا ہے تاکہ لوگ قرض کریں، عمران خان پہ ملامت کریں۔ یہ تو ہمیشہ سے آرمی ہاؤس تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور میں اظہر صدیق کا ویڈیو آخر میں لگا کے جانا چاہتا ہوں۔ بات بڑی واضح ہے، آج بڑی تکلیف دہ بات ہوئی ہے۔ میں کوئی تقریباً 3 ہفتے انگلینڈ رہ کے آیا ہوں، اور وہاں پر رول آف لا کی بات بڑی ہو رہی ہے۔ میں نے عدالت کو یہی بتایا ہے کہ بہت کنسرن ہے پاکستانیوں کا، اور ہم بڑا دھیان رکھتے ہیں، ہمیں پاکستان عزیز ہے۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا میں نے تو آج کہا کہ اگر لاپتہ افراد ہے تو کیا اس کو کراچی بنانا ہے؟
وہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے پکڑیں اس کو، لے کے جائیں جیل میں، لے کے جائیں، جو مرضی کریں، قانون کے مطابق کام کریں. تو یہ لاپتہ افراد کے آج کوشش پوری تھی کہ لاپتہ افراد کے کھانے میں ڈال دیا جائے. تو ہم نے بڑے ریزسٹنس دی ہے کہ لاپتہ افراد کا کوئی تعلق نہیں. عمران ریاض یہیں سے، اس سرزمین سے ہے. اسے لاہور اور پنجاب ہی رہنے دیں، اسے کراچی نہ بننے دیں، یا اسے ہمارے جو وزیرستان کے علاقے ہیں وہ نہ بننے دیں. اور یہ ضروری ہے. اور اپنا آپ نے پولیس کی پرفارمنس دیکھ لی ہے. پولیس کے بس کا یہ کام نہیں ہے. ہم نے تو سیکٹری ڈیفنس کا کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے نیچے جو ادارے ہیں، ہم کسی ایجنسی کو نہیں بلانا چاہتے، ہم لیسٹ اینڈ انٹرسٹڈ ہیں. لیکن جو ان کے اوپر انچارج ہے، سیکٹری ڈیفنس ہے، سیکٹری ہوم ہے، ان کا کام ہے ریکوریاں کرانا. بنیادی حقوق کا تحفظ ان کا کام ہے. ہمارا ایک شہری ہے، پاکستان کا شہری ہے، صحافی ہے، اینکر ہے، پھر اسے جینے کا حق ہے. وہ آرٹیکل 19 سے کہتا ہے رائٹ کا، وہ ٹھیک ہے، ریزنیبل ریسٹرکشن اپنی جگہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گھروں سے غائب کر دیا جائے اور جیلوں سے. پہلے تو دوسرا بھی بات کہا ہے، صبح سے جو فون سن کے آیا ہوں کہ یہاں پر جمہوری حکومت تو ہے نہیں ہے، یا فاشزم چل رہی ہے. یعنی مذاق ہو گیا یہاں پر. بھائی یہاں پر بنیادی حق ہیں اور عدالت کو یہی کہا کہ آرٹیکل 199 ہے، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات کریں یہاں پر. اور اب ہمیں بڑی امید ہے آج عدالت کے سامنے 12:15 بجے ہم پیش کریں گے جو پاکستانی قوانین ہیں، جو پاکستانی قوانین اور کیس لا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ عدالتیں کہاں تک جا سکتی ہیں. ہمیں لاپتہ افراد کی طرف مت لے کے جائیں. خدارا یہ پنجاب ہے، یہ لاہور ہے، اسے لاہور اور پنجاب رہنے دیں، اسے کراچی مت بنائیں.